ہمیں دیکھے ہے گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، بن مانگے دیا اور نہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میرے طریقت جانشین سرکار سید دادا بابو قادری فاطمی حاجی پیر سرکار سید احمد منیر بابو قادری فاطمی مقدس اللہ نورانی کی صدارت میں یہ اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے، جس میں اور میٹنگ اور محفل کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آج کا محفل کا جو مین مقصد ہے اس کا روحانیت اور جسمانیت کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمارا جسمانی تعلق تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہی پیر و مرشد کے عرس پاک میں ہمارے معزز مہمان حضرات جو تشریف لائے، ان لوگوں کی ہم سب لوگوں نے مل کر کے بھرپور خدمت کی، تو یہ خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے سرکار کے مہمان کو اپنا مہمان سمجھ کر کے مختلف جگہوں پر جیسے کھانے کا انتظام، کھلانے کا انتظام، چائے پلانے کا انتظام، گاڑیوں کا انتظام، پارکنگ کا انتظام، ایک مکمل طور پر سب لوگوں نے الگ الگ طریقے سے اس عرس پاک میں رات دن محنت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ تو اسی کامیابی کو حضرت پیر سرکار سید منیر دادا قبول فرماتے ہوئے اس خوشی کے موقع پر تمام عرس میں خدمت کرنے والوں کو آج منیر دادا کی طرف سے دعوت دی گئی ہے۔ آج کا ایک جسمانی ہمارا جو تعلق ہے وہ یہ ہے۔ روحانی تعلق کیا ہے؟ روحانی تعلق یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج ایک عرصے کے بعد بھی میرا اور آپ کا پہلے دادا حضور کے ساتھ جسمانی طور پر ملاقات ہوتی تھی، لیکن ظاہری طور پر اس وقت وہ اپنے مزار پاک میں آرام فرماتے ہیں، لیکن روحانی تعلق ہمارا اتنا زبردست ہے کہ ہم ہر جگہ دادا حضور کا ذکر کر کے ان کا روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جسم اور روح کا سنگم ہماری زندگی ہے، اور جس شیخ سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم تو کیا ہماری نسل در نسل اس اللہ والے کو کبھی بھول نہ سکے گی، کیونکہ ایک باپ جو اولاد کو نہیں دے سکتا
اس سے کئی گنا زیادہ ایک مرشد برحق نے اپنے چاہنے والوں کو عطا فرمایا. ہماری سوچ سے باہر ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹے کام کرتے تھے, آج ماشاءاللہ ان کے گھروں میں خوشحالی ہے. اس کی مین وجہ دادا حضور کا کرم ہے. اور ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہے. حالت حاضرہ کو دیکھ کر لگتا ہے سماچار بہت اچھے ہیں کہ یووا جنریشن, آج سب جگہ یواؤں کی بات ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بگڑا ہوا ہے, ہمارا ماحول صحیح نہیں ہے, ہمارے یہاں یوا ایسا ہے, ہمارا یوا یہ کرتا ہے. تب ساورکنڈلہ کے یوانوں میں ایک جذبات اور جوش دیکھا کہ ماشاءاللہ ساورکنڈلہ کا نوجوان اب کسی اور کو نہیں, اپنا پیشوا منیر دادا کو تسلیم کر کے ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے. یہ بہت خوشی کے سماچار ہے. یاد رکھ لینا, ہر صحبت آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی ہے, ہر بیٹھک میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے, لیکن ہر وہ بیٹھنے والا جس نے اچھی صحبت اختیار کی وہ کامیاب ہوا ہے. ارے بھائی کتا کتا ہوتا ہے نا, کتے کی حیثیت کیا ہوتی ہے, لیکن اصحاب کہف کی صحبت میں رہا تو اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا. آپ سمجھو تو ہم تو انسان ہیں. اور آج کا یووا دھن زیادہ تر, اس لیے ہم آپ کو جنرل دعوت دیتے ہیں, اور اپنے خانقاہ میں آنے والے جب بھی چاہے آ سکتے ہیں, جتنا ٹائم بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے ہیں, خالی آئیں. اور ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ دوپہر کے بعد آنے کا, عصر کے بعد آنے کا, مغرب کے بعد آنے کا. یہ کوئی قانون ہے اپنے نہیں ہے. ارے خانقاہوں کے قانون اگر یہی مسلم کر لی جائے تو پھر جو پیاسا ہے اس کی پیاس کب بجھے گی؟ کوئی اچانک آتا ہے, اب ڈاکٹر منع کرتے اور ایک ہی جگہ ہے وہ خانقاہ ہے. جہاں ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں وہاں لوگ مزاروں پر جاتے ہیں, خانقاہوں میں جاتے ہیں, اللہ والوں کے قریب جاتے ہیں, اور ایسے وقت میں دروازہ بند ہو تو کتنا مایوس ہوتا ہے. میں تو امید لے کر آیا تھا کہ یہاں سے دعا ہو جائے اور میرا کام بن جائے, میری ڈگری سمجھ جائے, لیکن وہ جو دعا کا دروازہ تھا وہ بھی بند ہے. لیکن الحمدللہ وہ اور جگہ کے قانون ہوں گے. ساورکنڈلہ کا قانون تو یہ ہے کہ آپ جب بھی آؤ گے انشاءاللہ باغ رحمت کا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا. چاہے دعا لینے آؤ, چاہے بیٹھنے آؤ, چاہے کھانے پینے آؤ, ہمیشہ خانقاہ باغ رحمت. پر یاد رکھ لینا, میں اور بھی کہتا ہوں, سمندر کو چھوڑ کر ندیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. بات سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آپ پوچھنا علماء کرام سے کہ سارے رشتے, سارے سلسلے, الگ الگ سلسلے وہ غوث پاک تک جا کر ملتے ہیں. کہاں ملتے ہیں؟ غوث پاک تک جا کے ملتے ہیں. اور یہ تو نصیب والے ہیں کہ ان کا سلسلہ تو سیدھا غوث پاک سے ملتا ہے, سیدھا مل رہا ہے. تو وایا کیوں کرے, ڈائریکٹ جائے. میری بات سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے یہاں ہم یہی سوچے کہ اللہ نے ہم نصیب والوں کو سمندر عطا کر دیا ہے, بس وہاں سے جب چاہے, جتنا چاہے, جیسا چاہے فیض حاصل کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب دھیرے دھیرے اپنی میٹنگ اور اپنی تحریک آپ کے گھر تک پہنچے گی. ابھی ہم کوشش کریں گے آپ کے گھر تک پہنچے گی, آپ کے علاقے میں محفل ہوگی, آپ کے علاقے سے اٹھ کر کے آپ کے گھر تک آئے گی, آپ کی فیملی تک آئے گی, آپ کے پریوار تک آئے گی.
تحریک کا کام کیا ہے؟ مشن کا کام کیا ہے؟ گھر تک پہنچے گا اور آپ کے گھر سے ہر وہ برائی جو آپ کے گھر میں ہے وہ انشاءاللہ باغ رحمت سے چلنے والا مشن آپ کے گھر کی برائی کو دور کرے گا انشاءاللہ. لیکن شرط کیا ہے؟ یاد رکھو، جب کوئی قوم بدلنا نہیں چاہتی تو اللہ بھی اسے نہیں بدلتا. اگر آپ چاہو کہ مجھے بدلنا نہیں ہے تو پھر اللہ بھی نہیں بدلتا، چھوڑ دو. لیکن آپ کوشش کرو مجھے بدلنا ہے. تو آج ماشاءاللہ اس وقت جب کہ سونے کا وقت ہوتا ہے، اتنا سارا مجمع، اتنے سارے نوجوان ہیں، تو یہ ہمارے لیے اچھے سماچار ہیں کہ ماحول اچھا ہے، لوگ جڑے ہوئے ہیں اور سارے لوگ آج الحمدللہ مدیر دادا کی چھتر چھایا میں رہ کر کے جو بھی کام کرتے اس کو فائدہ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ فیض محمدی چینل چالو ہے لائیو. کتنے لوگ فیض محمدی چینل کو لائک کیا ہے، سبسکرائب کیا ہے؟ ہاتھ اونچا کرو. ہاں، جس نے نہیں کیا ہے اس سے میں کہتا ہوں کہ یہ چینل کو سبسکرائب کرے. کل شام کا پروگرام یہ چینل آپ کو بتائے گی، کل شام کو، اور زبردست پروگرام ہے، یہ چینل آپ کو بتائے گی. برابر؟ تو آپ گھر پر بیٹھے بیٹھے 10 منٹ خالی دیکھو تو صحیح کہ یہاں سے کتنی کوششیں ہوتی ہے، باغ رحمت کیا کیا کر رہا ہے، منیر دادا کتنی کوششیں کرتے ہیں. ابھی ہم بیلا میں گئے تھے، بیلا میں زیارت میں گئے تھی تو زیارت، لیکن چلتے چلتے ایک بات نکل گئی، ایک لفظ آ گیا کہ ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں کیونکہ گاؤں میں تو کھیتی اب کچھ لوگوں نے بیچ دی ہے. بیچنے کی نوبت کیوں آئی؟ زیارتوں میں، شادیوں میں کھلا دو، بیچ دو زمین. اب جو بیچا ہے اسی کو پلٹ لاؤ، خبر پڑے گی کتنے کی آتی ہے. گئی تو پھٹک سے چلی گئی، آ رہی ہے، مت بیچو. پھر ہم نے بات کری کہ آپ میں سے کون ایسے پریوار ہے جو یہ نیت کرے کہ اس کے گھر پر شادی کا پرسنگ ہو، سگائی کا پرسنگ ہو، اور سنت شادی جو ختنہ ہے. میں نے وہ ختنہ کے پورے کے بھی دیکھے، گھوڑے پر بٹھا کے، اور پورے باپ کو زمین پر بٹھاتا ہے. وہ پھولے کا بھی پھیر ہوتا ہے نہیں، وہ جاتے باپ کا پھولے کا پھیر دیتا ہے نا، جوان ہوتا ہے. تو آپ سب نے میں نے دیکھے. تو ہم نے بات کری کہ کون لوگ ایسے ہیں کہ آج نیت کرے کہ اس کے گھر پر شادی یا سگائی یا ایسا پرسنگ آئے تو وہ ڈانڈیا راس نہیں کھیلے گا. وہ تو بینڈ بازے بھی ہوتے تھے، بینڈ بازے اور ڈانڈیا راس نہیں. تو 14 لوگوں نے منیر دادا کی موجودگی میں نیت کی کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں آج کے بعد کبھی بھی شادی اور خوشی کے موقع پر بینڈ بازا تو کیا ڈانڈیا راس بھی نہیں کھیلا جائے گا. چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بھی نسبت والا پروگرام ہے. یاد رکھ لینا، ابھی بھی کہتا ہوں، خوش کرنا تو اللہ کو، کس کو؟ اور ڈرنا تو اللہ سے، باقی کسی سے نہیں. کسی کو خوش کرنے جاؤ گے تو آپ اس دنیا میں کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے. ہم نے دیکھا ایک کو خوش کرو تو دوسرا ناراض، دوسرے کو کرو تو تیسرا ناراض. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارا جینا بھی اللہ کی رضا کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، ہمارا اچھا کام بھی اللہ کی رضا کے لیے. یہ سب کریں گے تو فائدہ ہوگا. تو آج ہم دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا محبوب بندہ بیٹھا ہے. ماشاءاللہ اگر آج کوئی نیت کرے کہ میرے گھر میں کوئی شادی ہو یا سگائی ہو یا ختنہ ہو تو ہم انشاءاللہ ڈانڈیا راس نہیں کھیلیں گے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اونچا کریں؟ تو بھائی یہ چالو رکھو بھائی. ہاں ابھی سب گانا لگاؤ. کتنی بڑی بات ہوئی.
बड़ी बात हुई है। अब जिन्होंने हाथ ऊंचे नहीं किए उनसे मैं कहता हूं कि सोचो, आपके घर पर पर्सन आने से पहले आप उठ गए तो, है ना? अभी मस्जिद में बैठे हैं, इसी मस्जिद के बोर्ड पर लिखेंगे कि जनाब मस्जिद में थे, अब मरहूम हो गए। अरे हमारे साथ में रहते तो खा दो, अपन तो यही बात करते रहे। क्या हुआ? बस अटैक आया, चला गया, इतनी देर। बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं, यकीनन मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूं। अभी आपने नीयत की है, अल्लाह ने नेकी आपके नामाए अमाल में लिख ली है। अरे अमल बाद में करोगे, शादी आएगी जब, लेकिन नीयत कर ली है तो एक तो आपके नामाए अमाल में नेकी लिख गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी नेकी का गवाह हम सब तो है। दादा हुजूर के शहजादे हैं, बागे रहमत का लख्ते जिगर है, आपका रहबर तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में माशाअल्लाह साबर कोयला की जामे मस्जिद जो अल्लाह का घर है, वो भी आपके नेक इरादे का गवाह बन गया। वो बड़ी बात है, याद रख लेना। ये जमीन को गवाह बनाने का फायदा क्या है? कल हम सब एक दूसरे का विरोध करेंगे। आज करते हैं, कल की बात तो छोड़ो, आज करते हैं। कल हम विरोध करेंगे, हम नहीं, ये मेरी जबान मैं बोलता हूँ फिर भी मेरे विरुद्ध जाएगी। ये मेरा हाथ ये विरोध करता हूँ नहीं, ये भी मेरे विरुद्ध जाएगा। ये मेरे कान मेरे विरुद्ध, मेरी आंख मेरे खिलाफ, मेरा पूरा वजूद, मेरे पांव मेरे विरुद्ध। क्या मौला ये गलत काम पर गया था, मौला ये गाली बोला था, मौला इसने मारा था, मौला इसने गलत देखा था, मौला इसने बैंड बाजा सुना था, समझे? ये सब हमारे विरुद्ध में। सुन लेना भाई, हाथ उठा गया है नहीं करा, नहीं करा। हाँ, यही तो बात है। अल अमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नियत पर होता है। याद रख लो, हम नियत करें तो हो सकता है। अभी मैं अहमदाबाद गया था एक जगह पर, तो एक लड़का बाकी है, वो लड़के को हमने देखा तो उसकी शादी 11वें महीने में आ रही है। अब वो 11वें महीने में आ रही है तो मैंने बोला भाई, इससे पहले 2 शादियों में मैंने देखा कि आप लोगों ने बोला निकाह अब है, अभी आपको एक मीटिंग में जाना है, और ये करके आप लोगों ने डांडिया रास खेल लिया। लेकिन अब मैं शादी में, अरे नहीं डांडिया रास की क्या बात करते हो आप साहब, एक फटाकड़ा भी नहीं फूटने दूंगा। क्या तुमने बोला? मेरी शर्त ये है, बिल्कुल सिंपल मस्जिद में बिठाओ और मुझे निकाह पढ़ाओ तो मैं पहले आऊंगा। समझे? कहने का मकसद क्या है कि कोशिश करने से अल्लाह कामयाबी देता है, और गुनाहों से बचाओ बचाओ बचाओ। याद रखना, अगर बाप की जिम्मेदारी है बेटे को बचाए, बेटे की जिम्मेदारी है बड़ा है तो छोटे भाई को बचाए, छोटे भाई की जिम्मेदारी है अपने रिश्तेदारों को बचाए, अपने पड़ोसियों को बचाए, और इंशाअल्लाह उससे फायदा होगा। याद रख लेना, किसी को खुश करना फायदा नहीं है, गुनाह से बच जाना सबसे बड़ा फायदा है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ईद के दिन सब लोग ईद की खुशियां मनाते थे, और बड़े पीर के पास मुलाकात के लिए गए। हम नहीं जाते, चलो सरकार को ईद के दिन मुलाकात करे, बाबा की दुआ ले, तो सब उस वक्त के चाहने वाले बड़े पीर की बारगाह में गए तो बड़े पीर का दरवाजा बंद था, खटखटाया तो बड़े पीर दरवाजा खोल आए, मुसल्ला बिछाया था, आंखों में आंसू थे, तो चाहने वालों ने कहा या गौस, आज तो ईद का दिन है, सबके चेहरों पर खुशी है और आपकी आंखों में आंसू है, या गौस अल मदद के नारे लगाने वालों और टेगों पर टेगे उड़ाने वालों, सुनो क्या फरमाते हैं बड़े पीर। कहा है मेरे चाहने वालों, यकीनन आज ईद का दिन है, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी के लिए ईद का दिन तो यह है कि जिस दिन कोई गुनाह ना हो, वो दिन गौसे पाक के लिए ईद का दिन है। बोलो कहाँ बड़े पीर और कहाँ हो? इसलिए आपसे कहता हूं, छोटी सी जिंदगी है, गुनाह से बच जाओ,
ایک دوسرے سے محبت کرو، لیٹ گو کرو، معاف کر دو، ایک دوسرے کو ملا لو، ہو سکے تو سب کام چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صرف اس لیے بلایا تھا کہ آج منیر دادا نے چاہا کہ جتنے لوگ خدمت کی ہے اس کو اپنا کام سمجھا ہے، اور سب لوگوں نے محنت کی ہے، جوان ہے، بزرگ ہے، سب لوگوں نے محنت کی ہے، تو اپنا فرض ہے کہ اپنے اس کو کھلائے۔ کون بھی ایسا سوچتا ہے کہ اپنا فرض ہے اپنے کھلائے؟ الحمدللہ وہ باغ رحمت کے یہ ارادے ہوتے ہیں کہ سب کو کھانے کے بہانے جمع کرو، جو اپنے جمع ہوتے ہیں کھلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کو اتنا سپورٹ کیا تو اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم کھلاتے۔ پھر سے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کرنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ باغ رحمت کی فطرت ہے کہ ہر کام کرنے والے کی تعریف کی جائے اور اس کے کام کو قبول کیا جائے اور اس کے کام کا صحیح انجام تک پہنچا جائے۔ لہذا میں خانقاہ باغ رحمت کی جانب سے اور سرکار منیر دادا کی جانب سے اور سرکار سید دادا حضور کی عرس کمیٹی جو ہے اس کمیٹی کی جانب سے میں فیض محمدی ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اللہ آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے، اللہ آپ کی تمام تکلیفوں کو دور فرمائے اور اللہ باغ رحمت کی رحمت آپ کے گھروں پر بھی نازل فرمائے، اللہ آپ کے ہر کام میں برکت عطا فرمائے اور خانقاہ باغ رحمت کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ سلامت رہے، دنیا میں رہے تو گھروں پر رہے، مر جائے تو اپنی قبروں پر رہے انشاءاللہ۔ اور پھر انشاءاللہ دوسری ہماری میٹنگ کی تاریخ میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، وہ دوسری میٹنگ جس میں آپ سے نوجوانوں سے خاص کہتا ہوں کہ آپ لوگ آئے، آپ نے آپ بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی میٹنگ میں جو وعدہ کیا ہے کہ ڈانڈیا راس نہیں رمیں گے، حالانکہ کھیلتے نہیں ہیں لیکن کہیں کہیں جو واریاں لیتے ہیں واریاں، ان سے میں کہتا ہوں تمہیں جماعت کا بھارا مہنگا پڑتا ہے، مہنگا پڑتا ہے کہ اور پھر تک لوگ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، بڑے تابع دار ساتھ میں ہوتے، یہ کرسی ذمہ داروں کی ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اتنے جلالی تھے پھر بھی رات رات روتے تھے اللہ مجھے بچانا۔ صرف ایک بڑھیا نے کہا تھا نہیں کہ اللہ عمر کی جگہ پر تجھے خلیفہ بنائے، تب حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، یا اللہ کیا ہوا؟ کہا میں یہاں پڑی ہوں تو عمر نے مجھے پوچھا تک نہیں کہ تیری حالت کیا ہے، میں بھوکی ہوں مجھے ضرورت ہے، تیری حالت کیا ہے مجھے پوچھا تک نہیں، تو میرا کیا ہوگا؟ تو پھر حضرت عمر نے ان کو کھلایا پلایا، تب وہ بڑھیا دعا دیتی ہے کہ تیری جگہ پر عمر کی جگہ پر اللہ تجھے خلیفہ بنائے۔ تو پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ماں میں حضرت عمر کو معاف کر دو گے، میں کچھ دو تو کہا کیا دیتے ہو؟ کہ ماں اتنا دیتا ہوں کہ اللہ لیا، کیا بولے ماں میں عمر کو معاف کرتی ہوں۔ تو ماں نے حضرت عمر کو بولا کہ میں معاف کرتی ہوں، کہ ماں ایسا نہیں لکھتی کہ میں حضرت عمر کو معاف کرتی ہوں۔ بڑھیا نے لکھ دیا۔ پھر بڑھیا سے کہا لیکن بچہ تو بہت اچھا ہے، تو بہت اچھا ہے، خلیفہ تو ہونا چاہیے، کہ ماں معاف کرنا میں ہی خلیفہ ہوں اور میں ہی عمر ہوں۔ آپ سمجھے یہ ہے کرسی کی حقیقت۔ لیکن آج ہم نے کھلونا بنایا ہے، تماشا بنایا ہے اور تقوی لوگ کتنے گمراہ کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یاد رکھ لینا، گمراہ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں کہ گمراہ کرنے والے نہ جانے کہاں کہاں آگے جاتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، بجائے وہ بوڑھا بنا کے آگے لاتے کہ اس بوڑھے کا سواگت کرو، اس بوڑھے کا سواگت کرو۔ ارے میرے بھائی تمہیں کام کرنا ہے تو کرسی کی ضرورت نہیں ہے، جو جہاں بیٹھا ہے وہاں پرمکھ ہے، وہاں پریسیڈنٹ ہے۔ ہم کون سی جماعت میں، ہم کون سے ٹرسٹ میں، لیکن کوئی کام ایسا ہے جو ہم نہیں کر پاتے،
کام نہیں کرنا ہے، نام کرنا ہے. پہلے کام کرو، جب اچھا کام کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود نام ہو جائے گا. تو ایسی حرکتیں بند کر دو جس سے قوم میں گمراہی پیدا ہو، جس میں قوم میں نا اتفاقی پیدا ہو. ایسا کام بند کرو، بلکہ کہو اچھا ہے، نیک ہے، اسے ہم خوشی خوشی اس جگہ پر براجمان کرے. ورنہ کوئی بھی آئے وہ تو 4 دن کا ہے، کوئی کہیں رہ نہیں سکتا. ہاں الحمدللہ ہر کوئی تھوڑے دن کے مہمان ہوتے ہیں، لیکن اچھا کام کرو، نیک کام کرو، سماج کو ملاؤ، سماج کو آگے بڑھاؤ، سماج کو اگارا مت کرو. سمجھ لیجیے ہم آج اگارا کرتے کل ہم بھی میدان میں اگارے ہو جائیں گے، سمجھو. اس لیے سماج کی ذمہ داری اٹھاؤ اور نیک نیتی کے ساتھ کام کرو تو اللہ کامیابی دے گا. چلو انشاءاللہ ہم لوگ آنے والی دوسری میٹنگ کا میں اعلان کرتا ہوں. آنے والی جو میٹنگ ہے اچھا آنے والی میٹنگ بابو صاحب آ جاؤ. 27 تاریخ ہے، 27/9 کو پھر انشاءاللہ خانقاہ باغ رحمت میں ہر 15 دن کی میٹنگ ہوگی. اس میں آپ تمام حضرات کو تشریف لانا ہے. یہ جمع ہونے سے فائدہ ہوتا ہے، یہ میٹنگوں سے فائدہ ہوتا ہے اور اس سے سماج کا کام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کی خدمت کو قبول فرمائے اور سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. چلو پڑھ لو درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ. چلو کھانے بیٹھ جاؤ.